يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اپنے بچوں میں فرما برداری اور اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے پیدا کریں۔ معزز حاضرین، خطبہ حاجہ جو ہم نے آپ کے عربی زبان میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یا کسی بھی بیان کے موقع پر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی آخری آیت یہ آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا دنیا اور آخرت میں جو ہے بڑی کامیابی پائے گا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر پورے قرآن میں 30 سے زائد مقامات پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، انجام کیا ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تاویلا، تمہارا انجام بھی بڑا اچھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں خیرات و برکات سے بھر دے گا۔ معزز حاضرین، دنیا میں ہر طرح کی سعادت مندی، خوشگوار زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ہے۔ ذرا اس مثال کو غور سے سنیے، اگر آپ ایک دن میں 5 وقتہ با جماعت نمازیں پڑھ لے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنت میں جانے سے پہلے ہی یہ دنیا جنت بن گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہر طرح کی سعادت مندی، خوشگوار زندگی، راحت، سکون، اطمینان یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ بلکہ اللہ نے سورہ نور میں کہا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے دنیا میں ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ایسی جنتوں میں بھیجے گا جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور معزز حاضرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی معاشرے پر جو ہے اپنے رحمت کی بارش برساتا ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ معزز حاضرین، اپنے زندگی میں اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسی بنیادی اور شرعی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ اگر اللہ کی بات ماننے والے اگر دنیا میں کوئی تھے تو وہ حضرت انبیاء علیہ السلام تھے۔ ابھی چند دنوں میں ہم ذی الحجہ کے مہینے میں 1 مہینے کے بعد داخل ہونے والے ہیں۔ ابھی سے حج کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، تو آئیے آج کے خطبے میں اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہتا ہے، اے ابراہیم تم میرے سامنے جھک جاؤ، اپنی پوری زندگی میری فرما برداری میں گزارو۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کیسے خلیل تھے، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ جب تیرا حکم ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرنے سے بے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابراہیم کی شروع سے لے کر آخر تک زندگی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری۔ اسی لیے دنیا میں 2 ہی خلیل ہیں، ایک تو ہیں حضرت ابراہیم اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی وہ اپنا دوست بنا چکا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ابراہیم کی فیملی کو دیکھو جس کا ذکر ہم جو ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم
ابراہیم کے اعلیٰ اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا میں چنا اور آخرت تک کے لیے ان کا تذکرہ دنیا میں رکھ دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم بھی اللہ کی بات ماننے والے، ابراہیم کی بیوی بھی اللہ کی بات ماننے والی، اور یہ پورا ابراہیم کا خاندان، بیٹے اسحاق، اسماعیل، سارہ، اور ان سے جتنے انبیاء بنی اسرائیل چلے، سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مکمل طور پر جو ہے نتیجہ تھا اور عادت تھی۔ اور عموماً جب ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تو بڑی دعائیں مانگتے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو اللہ نے نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو مجھے بھی مسلمان بنا دے، میری ساری آل اولاد کو بھی مسلمان بنا دے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم پہلے سے مسلمان، حضرت ابراہیم اور اسماعیل پہلے سے مسلمان، پھر کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اصل میں حضرت ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ اے رب تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے تو مالا مال فرمایا، مگر اس اسلام پر جما دے تو میرا دل۔ اللہ دیکھیے کیسے کہتے ہیں، اے اللہ تو میرے دل کو ابراہیم، تو میرے دل کو اسلام پر جما دے۔ اے اللہ تو نے کان، آنکھ، یہ سارا جسم دیا نا، سارے اعضاء کو تیرے رضا کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ معزز حاضرین، دنیا میں بہت سے لوگوں کو جسم ملتا ہے، مگر یہ جسم اللہ کی رضا میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے جسم کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو بہت دیر تک ماشاءاللہ باقی رکھتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال دیتے ہیں، آج ہمارے پاس آدمی 50 سال کا ہو جا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج کی جو زندگی ہے وہ 50 سال میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے 80 سال 90 سال کے ہو گئی تو بالکل لڑکوں نوجوان بچوں کی طرح بالکل اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ کس پہ؟ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا کیا راز ہے؟ اصل میں راز یہ ہے، وہ لوگ اپنی پوری جو ہے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگاتے تھے۔ اگر ہمارا یہ گھٹنا، اگر یہ ہمارا ہاتھ، ہماری یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عمر کے ساتھ اگر نیک عمل کی اگر توفیق مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہترین انسان ہے وہ۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہی ہیں۔ اکثر لوگ سے 60 اور 70 درمیان مرتے ہیں، اور 70 سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ البانی نے کہا میں بھی اسی میں سے ہوں۔ ماشاءاللہ 80 سال کے ہو کر بھی نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے گزاری۔ معزز حاضرین، ابراہیم دیکھیے، باپ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ماں اگر اللہ کی اطاعت کرتی ہے، تو یہ موٹے زبان میں اگر بولے تو یہ دونوں چیزیں بچوں کے ڈی این اے میں بھی آ جاتی ہیں۔ ابراہیم کو دیکھو، اللہ کی بات ماننے والے، جب خواب میں دیکھا، اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اگر آج کا کوئی بچہ ہوتا تو بولتا اب باپ کیا کی دیکھ لے سکا ہے تمہیں، دن میں سوچے ہوں گے رات میں دکھ رنگا بولتے تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو کر گزرو۔ جیسے آپ کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا مکمل طور پر طاقت ہے، میرے اندر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی طاقت ہے۔ یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے نہ، کر گزرو، ذبح کرو مجھے اللہ کے سامنے، میرے خواہشوں کو، اپنی خواہشوں کو ختم کرو۔ اور کہا اے ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ معزز حاضرین، حضرت اسماعیل میں بھی اللہ کی بات ماننے کا جذبہ، حضرت ابراہیم کے اندر بھی اللہ کی بات ماننے کا جذبہ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجر کے اندر بھی مکمل طور پر دیکھیے، باپ نمازی ہو تو بچے بھی نمازی بنتے ہیں۔ اگر باپ گھر میں رہ کر بچوں کو نماز جاؤ بولے تو نماز کو نہیں جاتے بچے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کیا کرے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مکے کو چنے، اور مکے کو چن کر ایسے ہی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب تو مجھے نماز کا پابند بنا۔ ماشاءاللہ ماحول دیا، اللہ سے دعائیں کی، تب چل کر حضرت اسماعیل کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا جو ہے مکمل طور پر وہ اہتمام کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ معزز حاضرین، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، آپ کے اعمال محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ہمارے اعمال دنیا ہی میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز حاضرین،
اس خطبے کے موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ نافرمانی کا ماحول بڑھتے جا رہا ہے۔ دن بدن ہمارے بچوں میں اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی، بچوں کی نافرمانی، بڑوں کی نافرمانی، اپنے اساتذہ ٹیچر کی نافرمانی مکمل طور پر ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی خطبے دو، جتنے بھی بیانات سنو، اس کا کوئی اثر نہ میرے اوپر نہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسے بگڑتے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں بعض ماں باپ اپنے بچوں کی شرارتوں کو اور ان کی نافرمانی کو دیکھ کر بچوں کے حق میں بد دعا کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں اپنے بچوں پر، اپنے مال پر، اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، اس لیے کہ اگر تم بد دعا کرو گے پتہ نہیں کون سے وقت دعا قبول ہو گئی تو بچوں پر جو برا اثر ہوگا تمہیں ہی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ اپنے بچوں کے اندر زیادہ نافرمانی دیکھتے ہیں، بچوں کو جانوروں کی طرح مارنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کو اگر مارنا ہے تو 10 سال کے بعد ہی مارنا، اگر اس سے کم میں بغیر سبب کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کو مارا اللہ کے پاس جواب تو دینا ہی ہے، مگر باپ کی دشمنی بچوں کے دلوں میں مکمل طور پر بیٹھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض نوجوان والدین کو اور سرپرستوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے بچوں کے اندر جب زیادہ نافرمانی دیکھتے ہیں صبر بھی نہیں کرتے، تحمل اور ضبط سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کچھ اولاد کے ماں باپ کی قسمیں ہیں، مگر ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے اندر نافرمانی دیکھتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ اگر جو ہے گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کا اثر ان کے بیٹوں پر ہی پڑے گا۔ جیسا ڈاکٹر بولتا نا جن کے ماں باپ بیڑی پیتے، جن کا باپ شراب پیتا، بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ماں کو شوگر ہے مثلا، اگر اس کے اندر بچہ پیدا ہوا، یاد رکھیے اس بچے پر بھی شوگر کا اثر ہوتا ہے اگر پیٹ کے اندر ہو تو۔ جب وہ پیٹ کے اندر معمولی شوگر کی بیماری کا اثر ہو سکتا ہے تو کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر بچوں پر نہیں ہوگا؟ جیسے نیکیوں کا مکمل طور پر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین ہمارے پاس وقت کم ہے، میں باپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل ہماری اولاد میں، بچوں میں، نئی نسل میں یہ اللہ کی نافرمانی کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ایسے وقت میں امت کے اندر بیداری لانے کی اور جو ہے سنجیدگی سے اس نافرمانی کو ختم کر کے ان کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں نماز جاؤ بیٹا بعد میں پڑھ لے تم، اگر ان کو بولو ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنو، نہیں کیا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایسا ساری چیزیں اگر ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات اگر ہم اپنی اولاد میں اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے مثالی بننا ہوگا۔ آئیڈیل اور مثالی باپ نہیں بننا، مثالی باپ بننا۔ دیکھے تو بولنا دنیا میں ہر باپ ایسے ہونا، اگر بننا چاہتے ہو تو دیکھو حضرت ابراہیم کو دیکھو کیسے باپ بنے، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی۔ اگر بہترین باپ بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ابن عمر کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، یہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ایک بات بولتے، کیا بولتے؟ ایک بار عمل کرنے سے 1000 بار بولنے سے بہتر ہے۔ ایک بار اگر کر کے دکھاؤ آپ، 1000 بار ان کو بولنے سے بہتر ہے۔ لہذا عمل میں وہ طاقت ہے جو سامنے والے کو مکمل اور متاثر کر سکتی ہے۔ دیکھیے تربیت کی جب بات آتی ہے تو یہ بات نوٹ کر کے رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے کتابیں نہیں اتاری۔ توریت انجیل کے ساتھ کون آئے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قول فعل کے تضاد سے مکمل طور پاک رکھا۔ ماشاءاللہ یہ انبیاء اپنے زمانے میں اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ خود نیک تھے اور اپنے قوموں کو بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ آگاہ کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے باپ بولتا ایک کرتا ایک، یہ بہت خطرناک بات ہے یہ، اور ایسا کرے تو اللہ کے غصے کو دعوت دیے جیسا ہے۔ آپ اپنے بچے کو نماز بھیجتے ہیں، اگر آپ خود اگر گھر میں ہوں تو وہ بیٹا کیا سوچے گا؟ میرے ابا نماز پڑھتے ہیں، میں کیا نماز پڑھنا؟ یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ لوگو تم جو کہتے ہو یہ کرتے نہیں ہو نا، ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے رہے ہو۔ دیکھو رسول
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द बच्चे थे, बचपन में पूरे इंतकाल कर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की तरबियत कैसे फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को ले जाते, नमाज में उठा लेते। ये देखिए, मस्जिद में कभी जुम्मा के दिन ला के मेंबर पे बिठा लेते। आज क्या हम माँ बाप अपने बच्चों को मस्जिद लाते? नहीं लाते। बच्चे ज़्यादा शरारत करते, बोलते एक स्टेज होता है शरारत करने का, मगर उसके बाद तो उनके अंदर अल्लाह की इताअत का, रसूलुल्लाह की इताअत का मुकम्मल तौर पर जो है शौक़ पैदा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्या करते? नमाज में लंबा सजदा करते। हज़रत सहाबा इकराम पूछते, या रसूलल्लाह इतना लंबा सजदा करने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी क्या बोलते? देखो, असल में मेरे नवा से पीठ पर चढ़ गए थे, ज़रा उनको खेलने दिया मैं। अल्लाह अकबर। आज हमारे माँ बाप, हम सब अपने बच्चों को पार्क ले जाते, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाते, झूले में बैठाते, सब करते, अगर नहीं ले आते मस्जिद को नहीं ले आते। याद रखिए, छोटा सा बच्चा अगर पहले से मस्जिद को आने लगे, वो सोचेगा मेरे बाप जिस ज़ात के सामने झुकता है मुझे भी वहीं झुकना चाहिए। आप ले जाके अगर उसको खबर के सामने झुकाएं, फलां के सामने झुकाएं, तो क्या अंजाम होगा? देखो, जैसे बाप होता है बेटा वैसे ही होता है। देखो, दाऊद का असर सुलेमान पर हुआ, ज़करिया का असर यहया अलैहिस्सलाम पे हुआ। और मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को नेक बनाने में बाप से बढ़कर माँ का किरदार होना चाहिए। देखो, ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैं, ये दुनिया की बाकमाल ख़वातीन में इनका शुमार होता है। बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती थी। क्या इबादत करती थी? देखो, इबादत करती थी, माशाअल्लाह, नमाज पढ़ती। अल्लाह ने कहा, या मरियम मुक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। अय मरियम, नमाज पढ़ो, सजदा रुकू करो और सजदा करो, रुकू करने वालों के साथ हो जाओ। देखो, मरियम अपने पेट में बच्चा रखकर बैठकर इबादत करती थी। माशाअल्लाह, ये इबादत करने का नतीजा क्या हुआ? उनके पेट से जो बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो मरियम की नेकी का असर मुकम्मल तौर पर बेटे पर भी हुआ। आजकल हम देखते हैं हालत हमल में हमारी औरतें गाने गाती हैं, हालत हमल में हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है दीनदार नहीं होती। ज़रा याद रखिए, आपके पेट में बच्चा है, आप जो बुराई करेंगे वो बुराई का असर बच्चे पर पड़ेगा। अगर आप नेक बनेंगे तो उसका असर मुकम्मल तौर पर बच्चे पर पड़ेगा। लिहाजा मुकम्मल तौर पर तवज्जो देना चाहिए। देखिए, दुनिया में सबसे उम्दा घर किसका था? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये घर कैसे था? इस घर में अल्लाह की जो इताअत होती दुनिया के किसी घर में नहीं हो सकती। अल्लाह ने क्या फरमाया? वाक़िम्नस्सलात वातीनज़ ज़कात वातीनल्लाह व रसूला। ऐ उम्मत मुस्लिमा की औरतों, खुसूसन सहाबियात और अज़वाज मुतहरात से कहा जा रहा है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह के नबी के अंदर अल्लाह की बात मानने का बड़ा बेहतरीन जज्बा, और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बीवियां दी थी, वो बीवियां भी कैसी? अल्लाह अकबर, इनके अंदर अल्लाह की इताअत करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का बड़ा जज्बा था। और ये बात याद रखिए आप, अगर औरत जन्नत में जाना चाहती है, जन्नत के 8 दरवाज़ों से अगर दाखिल होना चाहती है, उसके लिए बेशर्त बताई गई। क्या बताई गई? वो नमाज रोज़े के साथ अल्लाह की फर्मा बरदारी करने के साथ साथ अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ऐसे जन्नती खुशनसीब औरत को जो है जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के खुतबे की दूसरी बात यह है, अपने बच्चों में अगर हम इताअत और फर्मा बरदारी का माहौल पैदा करना चाहते हैं तो याद रखिए, बच्चों की तरबियत मोहब्बत से कीजिए। आजकल हम छोटे छोटे बेजुबान बच्चे को देखते, बच्चा 2 साल का नहीं है, ऐसा मारती माँ उसे हाथ के निशानात लग जाते, ऐसा सताए तो ऐसा खतरनाक। बाज देखे जानवरों की तरह पालते बच्चों को घर में बांध के मर देते हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो बच्चों की तरबियत मोहब्बत से होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के मुख्तलिफ तबक़ात पर अपनी रहमत का मुकम्मल तौर पर असर डाला। अगर कोई बच्चा हमारे मुआशरे में गलती करता है, दलिंदर, मरजा, पता नहीं क्या क्या बद्दुआ करते। देखो, अल्लाह के नबी अपने मुबारक नवासे के साथ मदीने की गली में चलकर जा रहे हैं,
تو چھوٹے حسن یا حسین تھے بھول رہا ہوں میں، انہوں کیا کرے، مدینے کی گلی میں نیچے کھجور گر کر تھا، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، بس اتنی غلطی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اتنا زور سے مار سکتے تھے کہ نواسا نیچے گر جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، تھوک دو تھوک دو، یہ صدقے کا کھجور محمد کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تربیت کا مکمل طور پر اسلوب دیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 7 سال کے ہو جائے تو بچوں کو نماز کا حکم دو، یہ حدیث ہے نا، اور 10 سال کے ہو جائے تو کیا کرو، اپنے بچوں کو مارو۔ ہم اپنے بچے کو ہوم ورک نہیں کرنے پر مارتے، اپنے بچے کو میرے ساتھ نہیں آنا بلکہ اندر ڈھکیل کے مارتے، مگر نماز کی پابندی کے لیے مکمل طور پر نہیں مارتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے آنکھوں کا ڈر رکھنا، یہی تو ہے۔ آج کل دیکھو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے رہے تو بھی ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے نہیں رہے جیسا ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے، بچے بھی ماں باپ سے ڈریں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بچے باپ سے ذرہ برابر ڈرتے ہی نہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے تھے، اپنے گھر میں ایک بیلٹ لگا کے رکھے تھے، غور سے سنیے، بیلٹ لگا کے رکھ دیے تھے، کبھی اٹھاتے نہیں، مارتے نہیں، بس اشارہ، دیکھو میرے گھر میں بیلٹ لگی ہے، اگر تم غلط کام کرو گے تو اس سے مارے جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں جس قدر تم اپنے رب سے ڈرو گے مخلوق بھی تم سے ویسے ہی ڈرے گی۔ دیکھو کوئی بھی عالم دین آتا ہے تو لوگ کیسے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، امام آتا ڈرتے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کا ڈر پیدا کرے، بتاؤ یاد رکھو اب آپ کا ڈر بھی مکمل طور پر آپ کے بچوں پر پڑے گا۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا وزن ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے بندہ اللہ کی نظر میں گرے گا، رسول اللہ کی نظر میں گرے گا۔ سب سے بڑھ کے ماں باپ کے اندر اگر گناہ آ جائے بچوں کے سامنے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ معزز حاضرین بچوں کو پیار سے بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور آج کل تو ایسا ہے کہ باپ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں دیتا، باہر چلے گئے تو باہر چلے گئے، گھر آئے تو فون دیکھ رہے ہیں، بچوں کے لیے تربیت نہیں۔ اگر کچھ لاؤ گے تو لے جا کے سپر مارکیٹ میں چاکلیٹ پھینک دیتے، نہیں، بچوں کے ساتھ رہیے، اپنے بیوی ساتھ وقت گزاریے، اپنی بیوی کو سب سے بہترین دوست بنائیے۔ باہر نکلنے والے دوست آپ کے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ بیوی آپ کی سب سے بہترین دوست ہے، اس کے ساتھ وقت گزاریے۔ اپنے بیوی سے اچھی بات کرو، اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرو۔ میں تو سمجھتا ہوں باپ کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے دوست بن جانا، جیسے بیٹا اور جیسے دوست ہوتے نا ویسے انداز سے مکمل اور بات کرنا۔ دیکھو انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، رسولوں کا یہ سردار مدینے میں گزرتے، انس رضی اللہ عنہ بولتے، انس رضی اللہ کون؟ رسول اللہ کے خادم، گزرتے تو کیا بیچ میں کیسے ہوتا، ایسے ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے بچے کھیلتے رہتے تو اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، چھوٹے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا، لیکن بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، رحم دلانا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہتے ہیں میں 10 سال تک آپ کی خدمت کیا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے گالی نہیں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت کی ماشاءاللہ، اللہ کی اطاعت کا جذبہ بڑا بہترین تھا۔ انس رضی اللہ عنہ ایک جگہ انس گئے تھے، ایک علاقہ فتح ہوا، سارے لشکر کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا انس یہ علاقہ تستر کا فتح ہوا، سارا اسلامی لشکر خوشی میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کیا بولتے معلوم، مجھے اس ملک کے فتح ہونے کی خوشی نہیں ہے، مجھے تو آج اس بات کا غم ہے کہ میں نے ایک نماز چھوڑی اور میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ ایسے مکمل طور پر ان کے اثر انداز ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین محبت کے ذریعے تربیت کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو بولو بیٹے اگر تم نیک بنو گے اس کا اثر تمہارے اوپر ہی پڑے گا، میرے اوپر ہی پڑے گا۔ کیسے ہوگا؟ ایک بنو قسم کی قبیلے کی ایک عورت، اللہ کے نبی فضل ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر عمرہ کیا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ایک عورت آتی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ بچے پر بھی حج ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی بولتے اے عورت اگر وہ بچہ حج کرے گا تمہارے کو اجر ملے گا۔ تو کیا معلوم ہوا، ہمارے نابالغ بچے جو بھی نیک کام کرتے ماشاءاللہ نیک، اگر اولاد نیک ہے
ہے وہ بچوں کی نیکیوں کا پورا ثواب جیسے بچوں کو ملے گا ماشاءاللہ ان کے ماں باپ کو بھی مکمل طور ملے گا۔ اللہ کے نبی بڑی محبت سے پیش آتے، کہتے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بولو، کیا وہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آج کے خطبے کی تیسری بات ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اطاعت و فرما برداری کب سکھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو برے ماحول سے، برے دوستی سے بچا کر رکھو۔ آج ہمارے بچوں کی دوستیاں بڑی غلیظ ہیں، بڑی خطرناک ہیں۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں نکلتی ہیں کالج کو، کالج ختم ہونے کے 5 گھنٹے بعد واپس آتی ہیں، کون پتہ نہیں کہاں یوز ہو رہا ہے، کون کس کے اندر کیا خرابی ہے نہیں بول سکتے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، مگر ان کا بیٹا نوح ایک پیغمبر کا بیٹا کیا ہوا، بری صحبت کی وجہ سے نعوذ باللہ ڈوب کر مر گیا۔ معزز حاضرین، حضرت لوط کی بیوی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اگرچہ وہ زانیہ نہیں تھیں مگر برے ماحول کا اثر ہو کر نعوذ باللہ جہنم کا شکار ہو گئی۔ یاد رکھیے بری دوست انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ ایک بات آپ سن سکتے ہیں، ایسا ہے کہ اچھے کپڑے، سفید کپڑے پہن کر ویلڈنگ کے دکان میں جا کے بیٹھو، آپ کیا ہوتا، کاڑے چنگاریاں اٹھ کر آپ کے کپڑے کو جلا دیتے یا آپ کا کپڑا کالا ہو جاتا۔ ایسی ہی بری دوستی کی مثال، جیسے سفید کپڑا داغدار ہو جاتا ہے یا کپڑا جل جاتا ہے، ویسے بری دوستی سے آپ کی دنیا بھی خراب اور آپ خبر میں جائیں گے وہ بھی خراب۔ اگر اچھی دوستی رہے گی تو کیا ہوگا، اچھی دوستی رہے تو کیا ہوگا، آپ مر جائیں گے ماشاءاللہ، آپ کے حق میں دعا کرنے والا مکمل طور پر دوست ملے گا۔ معزز حاضرین، ماں باپ کو اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو گلیوں میں مت چھوڑو۔ ہمارے بچوں کی زبان جو برباد ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے اندر اللہ کی نافرمانی جو آ رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے ساری بری چیزیں سیکھتے ہیں گلی میں ادھر ادھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دوستی کرو مومن سے، نافرمانوں کے ساتھ ہرگز اپنے بچوں کو نہ چھوڑو۔ اور اسی طریقے سے ان کی نفسیات پر بھی مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ایسے ہوتا ہے ایک بچے نے غلطی کی، باپ بھی مار رہا ہے ماں بھی مار رہا ہے، بچہ کیا کرے گا، گھر کے باہر بھاگے گا؟ اگر ماں مارے تو باپ اسے برداشت کرنا، اگر باپ مار رہا ہے تو کیا کرنا، ماں اسے مکمل طور پر جو ہے برداشت کرنا۔ اگر دونوں مل کے مارے تو کیا کرتے بچے، نالی بجا کے اوندا پڑ گیا ہے، رو رہا ہے، رات بھر بھوکا سو جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے گھروں کا حال ہے۔ یاد رکھو اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح مت مارو، ان کا دل جو نرم ہوتا ہے نا، اگر بچپن میں جانوروں کی طرح مارو گے ماں باپ کی دشمنی ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی، اور بڑے ہو کر نعوذ باللہ اگر ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالے تو وہ دن مکمل طور پر یاد آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، بولے تو بڑے بیلنس سے چلنا۔ کیسے بیلنس سے چلنا؟ ایک مرتبہ بچہ نماز نہیں پڑھا، 10 سال کے بعد تھوڑا ہلکی مار مارو، کس سے، کنگھی سے، دوسری بار ہلکا مار مارو۔ ہمارے پاس ویسا نہیں، جانوروں کو مارنے کے ساتھ بیلٹ اٹھا کے زور سے مارے تو کیا ہوگا، بچہ بھگ جائے گا۔ اب بچہ کیا کرتا، نماز کا وقت ہے تو باہر جاتا، کاندھی پرک لے کے واپس آ جاتا، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بیلنس سے چلیے، کیا کرنا، مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی، جنت کا بھی تذکرہ کرو، جہنم کے تذکرہ کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو اپنے بچوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اگر پیدا کرنا ہے تو ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ ایک سورہ یاد کر لے تو 10 روپے دے اسے، اگر 2 سورے پڑھتا ہے تو 20 روپے دے اسے، اگر جو ہے زیادہ یاد کر لیتا ہے تو کوئی اچھی چیز دلاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 10th میں پاس آ گیا تو اینڈرائڈ فون، یہ ہلاکت کا، تباہی کا آلہ دے کر اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں۔ یہی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، چھوٹا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رات کے وقت میں جا کر یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی رات میں کیسے گزارتے، تو رات میں سو گئے، اللہ کے نبی رات میں اٹھے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر نیند بھگایا اور اس کے بعد آپ نے مسواک کیا، پانی کو جھکے۔ یہ 13 سالہ بچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کا پانی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی دیکھتے یہ چھوٹے بچے کے اندر میری رات کیسے گزرتی، بلکہ اتنی دلچسپی ہے، اللہ کے نبی وہ بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے قرآن کا مفسر بنا دے، اے اللہ اسے دین کا علم دے دے۔ کیسا فائدہ ہوا معلوم، یہ کب کی دعا، جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر کون دنیا میں مستجاب دعوت ہو سکتا ہے،
ہے ماشاءاللہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کی قرآن فہمی سے ایسا متاثر ہوتے تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے دوران اس نوجوان صحابہ کو مکمل بڑھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جملہ سنیے اور یہ میرے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ والدہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے؟ یہاں نکتہ ہے، کیا بتایا علماء نے، باپ سے بڑھ کر ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے نبی نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگ بنے نا، ان کے پیچھے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا کردار نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ماں کی نیک دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ہیں، رات بھر مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی روتی روتی پورا جانماز بھیگ جاتا تھا۔ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی کینسر کی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے بعد امام بخاری کی آنکھیں چھین لی تھیں۔ رات میں دعا کرتے کرتے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی والدہ کے خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے امام بخاری کی والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بشارت دی ہے، انشاءاللہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹوں کی آنکھیں کو واپس کر دے گا۔ وہ اٹھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس سے پہلے نابینا تھے، اپنی جگہ سے اٹھے ماشاءاللہ مکمل طور پر وضو کرنے اچھی طرح جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے ماں باپ اگر دعا کرے تو بچوں کا مستقبل بن سکتا ہے۔ یہ دیکھو آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا۔ یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو دیکھو، ایک دن اللہ سے کیا کہتے ہیں، اے اللہ اپنے بیٹے علی کی تربیت کرتے تھک گیا، میں اس کو تربیت نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اسے سیدھے راہ پر لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کام میرے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو ادب سکھا دے تو تیرا بڑا کرم ہوگا۔ باپ کی دعا بچوں کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے دیکھو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی دعا ایسے قبول ہوئی، یہ علی جو بچہ تھا نا ان کا، نیکی کے میدان میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا بیٹا آ کے باپ کو اٹھاتا تھا نماز کو، دونوں مل کے نماز پڑھتے، دونوں مل کے روزہ رکھتے، دونوں مل کے تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ یہ بخاری کیسے بڑے بنے؟ ان کی دعاؤں، ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ امام شافعی اتنے بڑے کیسے بنے؟ ان کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ یہ امام احمد اتنے کیسے بڑے؟ مکمل طور پر دعاؤں کا نتیجہ۔ خصوصاً یہاں ہماری خواتین سے میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ حالت حمل میں ہیں نیک بنو، قرآن سنو، صحابیت کے قصے پڑھو، یاد رکھو حالت حمل میں اگر ماں نیک رہے گی بچے بھی نیک پیدا ہوں گے۔ اگر وہ حالت حمل میں گانے سنے گی، نماز نہیں پڑھے گی، ہیرو پیدا ہوں گے اور بے نمازی بچے مکمل پیدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے، دعا ہمیشہ پڑھتا رہنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اور ایک دو باتیں ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے بچوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پیدا کرنا ہے۔ بہو لائے تو اچھی لاؤ، ایسی نہیں ہونا بہو جس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم آج رنگ کے پیچھے پڑیں، آج ہم کار کے پیچھے پڑیں، بینک بیلنس کے پیچھے پڑیں، خوبصورتی کے پیچھے پڑیں۔ اگر دینداری کو دیکھ کر شادی کرو گے، دولہا کے حق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دلہن کے حق میں بھی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے باپ سے بڑھ کر ماں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو یہ نیک عورت دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں باپ اپنی ذمہ داریوں کے تحت باہر چلا جاتا ہے تو ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، اسے مکمل طور پر اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا؟ ماں اگر نیک ہو تو بچے بھی نیک۔ کیا کرنا؟ ماں جب نماز کے لیے کھڑے تو اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہونا۔ آج گھروں کا ماحول کیسے ہے؟ بولے تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچے گانے دیکھ رہے ہیں، ماں نماز پڑھ رہی ہے، گیم کھیل رہے ہیں، ذرہ بھی ماں کے جو ہے وہ ماں کے آنکھ، ماں کے اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا، نہ بچوں کو ڈانٹتی ہے نہ کچھ کرتی ہے۔ اگر گانے چل رہے ہیں تو ماں کو اپنی نماز میں خشوع خضوع کہاں ہوگا؟ اگر ایک طرف گانے چل رہے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں تو ماں کو اپنی نماز میں کہاں خشوع خضوع حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، ایک دن میں اپنی امی کے ساتھ تھا، دیکھو میں ایک دن اپنی امی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، اللہ کے نبی امام بن کر کھڑے ہو گئے،
اللہ کے نبی امام بن کر کھڑے ہو گئے. میں تھا, میرے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا, میں نبی کے پیچھے کھڑا ہو گیا, اور میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ تھی. وہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی امام, اللہ کے نبی کی پیچھے انس اور ایک یتیم بچہ, ان کی پیچھے ماشاءاللہ ام سلیم کھڑے ہو کر مکمل طور پر نماز پڑھا کرتی تھیں. معزز حاضرین, ماں جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اب ہر ماں کو اپنے بچے کے نیک بنانے کی فکر کرنا. مثلا ہم آپ سے پوچھتے ہیں, اگر آپ کے بچے کا 10th کا ایگزام ہے تو کیسا توجہ دیتے ہیں آپ, ویسا اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو. اور یاد رکھو, اگر آپ کے بچے کے اندر نافرمانی ہے, کبھی قرآن کی آیتیں دعا پڑھ کے اس پر دم کریں. آپ یہ کام کرنے کا ہے, مولوی صاحب کے پاس جا کے نہیں کرنا. کیا آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی, دعا نہیں آتی, اور جو ہے اپنا اللہ سے دعائیں کر کے کیا آپ بچوں پر دم نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے, نیکی کا اثر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی مکمل طور پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے کہے, یا رسول اللہ, اللہ نے ایک بچہ دیا تھا, وہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی, اے اللہ ان کی راتوں میں برکت دے, تو ان کی راتوں میں برکت دینے کا کیا مطلب, اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے. نبی کی دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو اس دعا کے بعد 7 لڑکے پیدا ہوئے, 7 ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. معزز حاضرین, ہمیں مکمل طور پر اپنے بچوں کے سامنے بتانا چاہیے, بیٹے اللہ کی اطاعت کرے تو جنت میں جاتے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ. دیکھ کیسی محفل ہے, ماں ہے, باپ ہیں, سب ہیں. بولو اپنے بچوں کو, نماز پڑھو گے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو جمع کر کے رکھے گا. اگر تم بے نمازی ہو گئے, کیا ہوگا؟ ماں باپ جنت میں, بیٹا جہنم میں. ایسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال لے کر چلے گئے تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. یہ ماں باپ کے لیے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کیا ان کی اولاد جہنم کا کندہ بن جائے اور یہ ماں باپ جنت میں چلے جائیں؟ اور سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھو, یہ بڑی اہم بات ہے. آج ہمارے بچے سوشل میڈیا سے, فون سے بگڑ رہے ہیں. آج کا بچہ جب تک فون نہیں دیتے کھانا نہیں کھاتا. یہ ہو رہا ہے. انہوں کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بری چیز نہیں دیکھنا, وہاں سے تجھے معلوم ہو جاتا کیا بری چیز ہے. اور ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, اور غلطی ہو تو مکمل طور پر بس صبر کرنا چاہیے, اور مکمل طور پر اپنے بچوں سے مسکرا کر ملنا چاہیے. آخری بات یہ ہے, اسلاف کے طریقے کو اپنانا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا. لوگوں نے ان سے پوچھا, اے عمر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ہم کیا بولتے پتہ نہیں کیا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, میں نے ان کو اللہ کا متقی بندہ بنا دیا ہے, اللہ کا تقوی میں نے ان کے اندر بنا دیا ہے. اگر وہ نیک ہیں تو اللہ ان کو اپنا دوست بنا لے گا, اگر ان کے اندر گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, اکثر اولاد بگڑتی ہے ماں باپ کے جو ہے مطلب ماں باپ کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے. بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے, ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنا, رسول اللہ کی اطاعت کرنا, اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا مکمل طور پر طریقہ سکھانا چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی, یہ دنیا بھی ہمارے لیے درد سر, اور جب ہم جنت میں, جب ہم خبر میں چلے جائیں گے, اگر ہماری اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے تو ہمارے واسطے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بھی مکمل طور پر اپنے بچوں کے عادت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پیدا کرنے توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ بگڑے بچوں کی تو اصلاح فرما. اے اللہ ہم سب کو نبیوں کے جو ہے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت سے تربیت کرنے توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے درد سر نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو تیرا نیک بندہ بن کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.